والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی میں پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ دوستو تھوڑا آگے ہو جائیے۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اور اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ اس وقت پھر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ صبح سے چل رہی ہے محفل، ڈھیروں دوستوں نے اپنی اپنی حاضری لگائی، خوبصورتی کے ساتھ لگائی، کسی نے نعت پاک پڑھ کے، کسی نے بیان کر کے، کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے۔ سعید صاحب نے ایک بات کی، پہلے میں اس پہ بات کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ بات کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ ایک شخص یورپ کا رہنے والا، وہ مدینہ پاک میں رمضان المبارک میں گئے اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
بے پناہ عرفہ والا شانوں والی مسجد پاک میں انہیں اعتکاف کا شرف حاصل ہوا۔ پتہ نہیں میں نے پہلے یہ واقعہ آپ کو سنایا یا نہیں۔ وہ اعتکاف میں اب مدینہ منورہ میں رمضان المبارک ایسے ہی ہر وقت ادھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ایک مخلوق خدا ہے، کچھ وہ جسے ہم دیکھتے ہیں، کچھ وہ جسے ہم نہیں دیکھ پاتے، حاضری لگانے کے لیے فرش والے بھی اور عرش والے بھی ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں تو مدینہ پاک کی ہر آن جو ہے اس کی اپنی شان ہے، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن۔ اور فقیر نے کبھی بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے شیخ سے جو سیکھا، کہ میرے شیخ یہی فرماتے، انہوں نے اسی انداز سے تربیت کی کہ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ حج پہ چلا جاؤں، رمضان میں چلا جاؤں، فلاں مہینہ مل جائے۔ میرے شیخ نے مجھے یہ سکھایا، یہ پڑھایا کہ مدینہ منورہ میں جو لمحہ ہے نا وہی حج ہے، وہی شب برات ہے، وہی رمضان ہے، سب کچھ اسی میں جو لمحہ ادھر نصیب ہو جائے سمجھو کہ اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ ہے نہیں ہے۔ جیسے میں قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے اور سارے کا سارا وقت وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، بے ریا عبادت میں مصروف رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں ایک لمحہ، اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ یا فلاں وقت یا فلاں دن، اور وہاں ایک لمحہ مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے وہ تمام عبادات کے اوپر حاوی ہے۔ تو خیر جو بات کر رہا تھا، میں سمجھ بھی نہیں آتی اس پاک دربار کے بارے میں بات کرتے ہوئے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان شریف میں لوگوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری حاضری لگ جائے ادھر۔ رمضان شریف میں بہت ساری مخلوق اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں حاضری کے لیے بے چین ہوتی ہے، پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بے پناہ رش۔ اب یہ بندہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا بھی، دن بھی کم، اعتکاف میں بیٹھ بھی گیا، اب جب جاؤں خواجہ پاک کے آگے تو ادھر اتنا رش کہ مجھے حاضری نصیب ہی نہ ہو، بڑی خواہش، پھر آ جاؤں واپس بیٹھ جاؤں، اور یہ خواہش دل میں کہ کاش تھوڑا سا لمحہ مجھے ایسے لمحات مجھے مل جائیں، میں نے چلے جانا ہے، عید کے بعد میرے ٹکٹ ہوا ہے، صبح صبح ادھر اتنا رش ہے اور مجھے وقت ملتا ہی نہیں کہ میں ادھر کچھ دیر ٹھہر سکتا ہوں۔ قبلہ سعید صاحب بیان فرما رہے تھے اللہ والوں کا، اس میں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا جو ہماری اپنی طریقت میں موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دربار اعلیٰ میں پیش ہوا، پھر وہی رش تھا، وہی کیفیت، بار بار جاؤں، ہر نماز کے ساتھ کوشش کی، نمازوں کے اوقات کے علاوہ کوشش کی، لیکن ادھر کبھی بھی لمحہ ملتا ہی نہیں ادھر خواجہ پاک کے آگے پہنچوں تو آگے وہ چلا دیں، ٹھہرنے ہی نہیں دیتے ادھر، آپ نے دیکھا ادھر رکنے ہی نہیں دیتے، ادھر یہی کہا جاتا ہے کہ سلام کرو اور آگے چلو، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے بیٹھا اور بڑا دل میں کہ پتہ نہیں اب چلے جانا ہے، پھر پتہ نہیں آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ لمحات ہیں، دل میں یہ خواہش کہ خواجہ پاک کے آگے کچھ دیر ٹھہروں، کھڑا ہوں ادھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفہ والا دربار میں، مجھے یہ لمحات نصیب ہوں کہ آپ کے خواجہ پاک کے آگے ٹھہر جاؤ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ایک مجھے کسی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہنے لگے کیا پریشانی ہے، کیوں اتنا اس انداز سے اداس ہو اس پاک دربار میں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، کہنے لگے میرے ساتھ آؤ۔
کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ اور خواجہ پاک کے آگے پہنچ کے جتنی دیر ٹھہرنا ہے ٹھہر جا۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، خواجہ پاک کے آگے گیا، وہ میرے آگے کھڑے ہو گئے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب لگتا ہے کہ وہ جو متوے ہیں شرطے ہیں انہیں میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں نے دل کھول کے ادھر اپنی درخواستیں پیش کی، درود و سلام پڑھا۔ میرا دل ہو بھی کیا میں اب آگے بڑھوں چلوں، اور پھر وہ مجھے کہیں کہ ٹھہر جا، پڑھ جتنا ٹھہرنا چاہتا ہے ٹھہر۔ کہتے 3-4 بار جب میں نے ان کی طرف دیکھا کہ اب میں جہاں چلوں، اب میں ادھر سے، اس وقت انہوں نے کہا کہ آؤ چلو، لے آئے مجھے، چھوڑا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کو تلاش کیا کروں کہ وہ مجھے نظر آئیں، کہیں میں کوئی افطاری لے جاؤں ان کے لیے، کوئی سحری کے وقت لے جاؤں، میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ کہتے ہیں مجھے وہ نظر نہ آئے، میں نے بڑی تلاش کی، بڑا ڈھونڈا، مجھے وہ نہ ملے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں واپس چلا گیا، میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ وہ نورانی چہرہ، کاش مجھے ایک دفعہ موقع مل جاتا، جن کی وجہ سے مجھے اتنا وقت نصیب ہو گیا، اتنی دیر میں ٹھہرا۔ کہتے ہیں پھر میں واپس آیا، کہتے ہیں میں جرمنی میں میرے کسی دوست کے گھر میں گیا تو ایک عکس لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس عکس کو دیکھا تو میں اچھل پڑا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے شیخ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کدھر ہے؟ جب میں نے کہا کدھر ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ وہ پردہ فرما چکے ہیں۔ کہتے ہیں کب پردہ فرمایا؟ کہا کہ وہ تو بہت سارے سال ہو گئے، اب یہ کہ چند مہینوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے سال ہو گئے انہیں پردہ فرمایا ہوئے۔ جانتے ہو کون تھے؟ اور تیرے اور میرے شیخ۔ خوبصورت محفل ہے، خوبصورت ذکر پاک میں ہم اکٹھے ہیں یہاں، اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں، اور ہم اپنے رب کا اس پر جس قدر شکر ادا کریں کام ہے۔ ابھی ایک خوبصورت نوجوان فیاض صاحب کہہ رہے تھے، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں اپنے رب کا کس زبان سے شکر ادا کروں۔ ہمارے اوپر اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھیجا، تو اس دور میں دنیا میں کہ ہمارے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہ آپ کے ہم امتی ہیں، اور اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان ہے یہ کہ ویسے آپ سب کو علم ہے کہ بندہ، اور اس چیز کو بھی سامنے رکھے نا تو بڑی مشکل سے انگلی اٹھ سکتی ہے کہ یہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا، کیونکہ میں آپ ہوتے کون ہے کسی کو بارے میں کہنے والے فلاں ایسا یا فلاں ایسا، کہ جب کہ اللہ کریم فرمائے کہ نہیں یہ ایسا ویسا نہیں، یہ ایسا۔ دربار آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ایسے تو معاملہ ہے نا کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر قوانین نافذ ہوتے ہیں شریعت مطہرہ کے، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھوں میں ہے یا بروں میں۔ لیکن یہ خوبصورت جو نسبت ہمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اتنی عرفہ والا نسبت ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہمارے ابھی ہم باشعور نہیں ہوئے، ہمیں ابھی اتنا فہم و ادراک نہیں، ہم اس بلوغت کی منزل پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہم شرائط ہمارے اوپر قوانین لاگو ہوں، لیکن اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اس عرفہ والا نسبت کی وجہ سے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
چنی ہوئی اور بہترین امت قرار دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی خیرات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ دنیا میں آئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ تم چنے ہوئے ہو، تم بہترین ہو۔ یہ اللہ کریم کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان اور اس کے انعامات کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں ایسا منصب دیا، اتنے بڑے انعام سے نوازا، اتنے بڑے کرم سے نوازا۔ اس پر بھی ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر یہ جو کرم، یہ جو احسان، یہ جو انعام کہ اس کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے احسانوں سے ہمارے دل میں، جیسے میرے پیر و مرشد یہ بھی راجہ صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ آپ ہی فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ یہ اس کا کرم، اس کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار رکھا۔ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا۔ پھر اس کے اوپر مزید کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ پھر محبت دی بھی ایسی کہ بڑی ادب والی محبت۔ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زبانوں سے بے اختیار یہ نکلتا ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان وراء الورا ہے۔ اب ہر کوئی یہ تو مانتا ہی ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ جن کو یہ نسبت نصیب ہوئی، یہ محبت نصیب ہوئی، وہ یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی، یہ مانتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان وراء الورا ہے، پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی زبان پھسلتی ہے اور ان کی زبان سے کوئی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر مزید اللہ کریم نے کرم کیا، احسان کیا کہ اس وقت میں نے اگلے دن بھی کہیں بات کی تھی کہ عیدگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بچہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بچی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس انداز سے جکڑا ہوا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مقرر بھی بات کر رہا ہو تو جب وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس سے سن رہا ہوتا ہے یا سن رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی ایسی بات آئے کہ جو وہ اس کا ذہن تسلیم نہیں کرے کہ میرے آقا کا دربار، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے مدرسے کا منہ دیکھا یا نہیں، میں نے دورہ حدیث کیا یا نہیں، میں نے درس نظامی کیا یا نہیں، لیکن اس کی جو محبت ہے نا وہ ایسی غالب ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ کہ وہ اس کا دل کھول کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم، فضل اور احسان، اس نے ہمیں ایسے مرشدان قریب عطا فرمائے۔ اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس فضل سے نوازا ہے، اس کرم سے نوازا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے کہ اگر ہم دربار اس پیچھے چلے جائیں نا 1450 برس پیشتر، تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو غلام ہیں ان کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، وہ اسی محبت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اپنے آقا کی بات نظر آتی ہے تو ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے۔ ہمارے مرشد کامل جن کی میں نے ابھی بات کی، قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ
اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی آمد پاک کے حوالے سے، آپ کی تشریف آوری پہ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہونے کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کہ یہ غلام جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کئی مقامات پر درس دیتے ہوئے آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کا خود فرمان ہے کہ میں روب اور دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ کہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ آپ غلام اگر ہوتے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو آپ کو علم ہے کہ بڑی بڑی حدیث مبارکہ کہ کوئی شخص بھی کہیں سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا، پھر اس کے والدین آئے، عزیز و قارب آئے اور آ کر عرض کی کہ یہ فلاں مقام سے آیا، اسے فرما دیجئے کہ یہ واپس چلے جائے ہمارے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے در سے چلا جاتا، ہاں آپ کو پوری اجازت ہے، آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں، وہ آ کے اجازت مانگے، میں اجازت دے دوں گا۔ اور جب وہ جا کے کہتے تو ان کی زبان سے یہ نکلتا کہ جو ہمیں یہاں مل رہا ہے نا، جو یہ ہمیں محبت دے رہے ہیں، جو ان سے ہمیں پیار ملتا ہے، جو یہ ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں، ہمیں وہ کہیں محبت شفقت نہیں ملی، خدا کے لیے ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کرو کہ ہمیں اس پاک دربار سے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم رعوف رحیم، ایسی شفقت فرمانے والے، ایسے مہربان، ایسے کریم نبی علیہ السلام کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا، آپ کے قرب میں آنے والا، آپ علیہ السلام آپ جو محبت دیتے ہیں، آپ جو شفقت فرماتے ہیں، آپ کے دربار پاک میں جو عطائیں ہیں وہ کہیں نہ تھی نہ مل سکتی ہیں کہیں بھی۔ آپ علیہ السلام کے قرب میں جو ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ علیہ السلام آپ کی یہ شان ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن جس حوالے سے میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں، اسی حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے جس سے میں نے بات کی کہ یہ ہمارے اوپر ہی اللہ کریم کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور ادھر میرے پیر و مرشد اکثر و بیشتر یہ حدیث پر صرف تو پھر روب کہ میں روب اور دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام آپ ویسے قرآن کریم بھی گواہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کہیں بھی تشریف لے جائیں، آپ کے بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے وہی ہے تمام کائنات کی حفاظت فرمانے والا، ہر ایک کا محافظ وہی ہے، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں وہ خاص طور پہ فرماتا ہے کہ آپ کی تو محافظت کرنے والا میں ہوں، آپ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ خیر، جو میں بات کرنے چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ ہم اللہ کے فضل سے اب جو میں بات اس حوالے سے کہ ہم اس پر اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کام ہے کہ دیکھیے ادھر ادھر بڑی محبت والے جو راہ ہدایت پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی آپ ان کی زبان پھسلے گی اور ان کی زبان سے کیا سن لیں گے کہ بھئی جادو ہوتا ہے، جادو چل جاتا ہے، ادھر تک ٹھیک ہے، جادو ہے، یہ چلتا بھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، خالی کرنے والا نہیں، خالی یہ نہیں کہ جو اس گندے کام میں ملوث ہے،
بلکہ اس کے پاس چل کے جانے والا بھی. میں بھرپور توجہ چاہوں گا. بہت سارے لوگ تھرکتے ہیں, بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کدھر چل پڑے ہیں. کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ کوئی بڑا بڑا عامل بیٹھا ہے, اسی ٹوٹ جاتے ہیں. اب ادھر عامل کے پاس جانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی دیکھنے والی ہے کہ وہ دنیا میں اس انداز سے دھسے ہوئے ہیں کہ گئے ادھر, دیکھا بھی, جان بھی لیا, پتہ بھی ہے اس کے حالات, ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ والا کون ہے اور شیطان والا کون ہے. اس میں کوئی لمبی جوڑی علم کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے کے اندر معاملات دیکھنے تو بڑی دور کی بات ہے, چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کدھر سے ہے. جیسا کہ یہ ادھر سب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہوں, لاہور شہر میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا, اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جتنے ادھر گوالوں کی ابھی بھی گجر برادری بے تاش ہے, اپنے صحیح بے شمار ہے ادھر کے گروہ میں, ان کو کہتا تھا کہ جتنی بھینس کا دودھ نکالتے ہو آدھا مجھے پہنچاؤ اور آدھا جو ہے وہ تم استعمال کرو. اور اگر جو آدھا نہیں پہنچاتا تھا, نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ اس کی بھینس کا دودھ خشک ہو جاتا تھا, کیونکہ ایسے ہم یاد کرتا تھا. ایک دن ایک گوالا سر میں دودھ رکھ کے جا رہا ہے اور اسے ایک شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ جو دودھ ہے نا, اس میں سے میں بیچ نہیں سکتا, یہ ایسے بندے کا حصہ ہے کہ بڑا ظالم ہے, اگر اس میں سے میں نے تھوڑا سا بھی نکالا, یہ نصف کیا جو اتنا دودھ نکالا ہے میں نے وہ ادھر گھر میں بیچنے کے لیے, اور یہ اس کا حصہ ہے, اس میں سے تھوڑا سا بھی تو میری بھینس کا دودھ سوکھے گا, خشک ہوگا, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس میں سے یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا. مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے, میں تجھے اس کی قیمت دوں گا, تو مجھے دودھ دے دے. میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تیری بھینس کا دودھ نہیں خشک ہوگا, نہیں سوکھے گی تیری بھینس. کہتا ہے کہ جس وجہ اس حوالے سے میرے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ میں نے کہا چہرے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اب گھوم کے دیکھا کہ اتنے وثوق کے ساتھ اتنے مضبوط لہجے میں آواز جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ جو بات کر رہا ہے اس میں بہت وزن ہے, اس میں ایک ایسی کشش ہے. کہتا ہے میں رکا, میں نے دودھ نیچے رکھا اور میں نے چہرے پہ نگاہ ڈالی. کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مجھے پہلے خوف تھا, اب میرا خوف جاتا رہا, اب میرے دل میں خوف نہیں. انہوں نے انہی قرآنی آیات بھی پڑھی تھی. اور ایک چیز میں اور بھی دوستوں کو اس مقام پہ کہوں گا کہ اکثر حفاظ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ حافظ ادھر بھول جائے, ایسی جگہ پہ کوئی آیت بھول جائے جدھر بس باقی مقتدیوں کو پتہ ہو, کیونکہ وہ کہتا ہے پھر ساری مسجد اتنا رولا پیدا ہوتا ہے کہ حافظ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیڑی جگہ سے. کبھی لقمہ دینا ہو کوئی بھول جائے نا تو ایک آدھ بندہ بہت ہوتا ہے. مطلب کوئی ایسی آیت ہوتی ہیں کہ اس میں سب کو یاد ہوتی ہے, دڑا دڑ سب, وہ بیچارہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے, وہ آگے چل ہی نہیں پاتا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں, احتیاط کیا کریں, حوصلہ افزائی. ایک آدھ بندہ لقمہ دے دے بہت ہوتا ہے, سارے کے سارے جب تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بات کیا کر رہا تھا میں؟ جی نہیں, میں بات کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے, اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں ان کو جب میں نے دیکھا نا تو وہ تھے نا خوف سے نکلے ہوئے, میرے دل سے بھی خوف جاتا رہا, میں بھی اس خوف سے آزاد ہو گیا. میں نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا. میں نے دودھ نکالا, میں نے انہیں دیا, انہوں نے مجھے پیسے دیے. میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے,
آپ کو اور چاہیے یہ سارا رکھیے، خالی ان کا چہرہ ہی دیکھ کے جس حوالے سے میں ادھر کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے، اور میرے دل سے سارا اس جادوگر کا خوف بھی جاتا رہا، ہر چیز سے نکل گیا، میں نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگا، دودھ ادھر دو، چلو واپس، اللہ مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو تیرے سے دودھ خریدنا تھا، یہ لے۔ کہتے میں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا لے، رکھ لے، یہ تیرے لیے برکت کا بھی باعث بنے گا، اور تیری یہ محبت دیکھ کے جا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ پہلے اگر تیری بھینس 8 سیر دیتی تھی تو اب 16 سیر۔ اللہ والوں کے پاس یہی کچھ ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ پھسلے نا، جدھر بھی اس چکر میں آگے بہت سارے سنگی پھسل جاتے ہیں بھائی، میں لمبی چوڑی گل کی کرا کہ کسی نہ کسی جگہ چھپ کے، حالانکہ مرید اگر یہ سمجھ لینا کہ پیر سے چھپا ہوا ہے تو وہ مرید ہی نہیں۔ مرید نے اگر یہ سمجھ لیا نا یونس صاحب کہ وہ شیخ سے سمجھ آیا چھپا ہوا ہے تو وہ مرید ہی نہیں ہے۔ مرید اسی کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ جس کو میں نے ہاتھ دیا وہ اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا تھا کہ اور ادھر پھر ہوتا بھی یہی ہے، مطلب میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی کی پتہ چلے گا، چپ کر کے چلا جا، لے آئے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں اس کے بارے کہ ادھر تو ادھر جا کے بندہ پھنسدا ہے، ادھر 1 پاؤنڈ تو پھنسدا ہے، پھر 5 تو پھنسدا ہے، پھر 10 تو پھنسدا ہے، پھر اس رسی لپٹتا چلا جاتا ہے، تو اس اخیر حاصل کی ہوتی ہے رسوائی اور جگ رسائی، دونوں چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر بہت سارے بعد چاہ کے معافیاں بھی منگتے ہیں، کہتے ہیں غلطی بھی ہو گئی۔ خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ اور جب اس کے برعکس دوسری طرف جو ہوتی ہے نا، ادھر نہ تو پاؤنڈ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ روپیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست ہے کہ میرے کریم رب کرم فرما، احسان فرما اور انعام فرما۔ میں کوئی موضوع لیا تھا، واپس میں جانا چاہتا ہوں، ایک ہی بات بھی شاید کر سکوں اور اپنی بات کو سمیٹوں گا بھی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تجھے دعا دیتا ہوں، جا اگر آج سے 8 کے 16 کے لوگ ہو جائے تیرے ماجدہ تو۔ اس نے جا کے کہتا ہے کہ بات میرے دل میں چپی ہوئی سی تھی، میں نے جا کے دودھ نکالا اور جیسا انہوں نے کہا تھا، اور کہتے ہیں میرے اب کوئی وسوسہ نہیں تھا کہ بھینس سوکھے گی یا کچھ ہوگی، مجھے خوف سے انہوں نے نکال دیا تھا۔ میں نے دودھ نکالا تو وہ دودھ دگنا نکلا، 2 بالٹیاں نکلی۔ میں نے ایک دم یہ ایسی باتیں پھر لمحے میں پھیلتی ہیں۔ میں نے ساتھی کو کہا کہ نہیں ہوئے دودھ نہ اس کی جائیں، ادھر جا ایک اللہ اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے اس کے چنگل سے بھی آزاد کرائے گا اور تیرے پاس برکتیں بھی آئیں گی۔ دوسرا دودھ لے کے گیا، انہوں نے کہا مجھے دودھ نہیں چاہیے بھائی، مجھے جو چاہیے تھا، کہنے لگے دودھ نہیں چاہیے تھا لیکن مجھے تو دعا چاہیے۔ انہوں نے کہا جا تیرے لیے بھی دعا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، غرض کے سب نے کہا ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کو اس کے چنگل سے نجات دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے کریم رب تیری مخلوق ہے، پھنسی ہوئی ہے، ان سب کو آزاد کر دے۔ سب پہ کرم ہو گیا۔ اب ادھر دودھ جانا بند ہو گیا۔ جب ادھر دودھ نہ پہنچا تو اب وہ شخص پہنچا، آ کے کہنے لگا کہ کیا آپ کوئی میرے سے بڑے جادوگر ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بڑائی تو میرے رب کے کریمے کے لیے، بڑا سجدہ اس کے لیے ہے، تو جو جس چیز کی تو بات کر رہے ہیں، جادو شادو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور تجھے بھی بچائے، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ میں کچھ ایسا ناعمل کے بارے میں سوچتا ہوں، بلکہ تجھے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی ایسی چیز کسی ایسی ہے تو بچ اس سے، اپنے رب سے توبہ کر، بچ گئی اچھی شے نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ نے جو ادھر آ کے یہ میرے علاقے میں آپ آ گئے اور میرے علاقے میں لوگوں کو آ کے اس طرح سے کر کے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا دعویٰ ہوگا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آئیے میرے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے کہا کہ میں ایک عاجز سا کمزور سا اپنے رب کا بندہ ہوں، کچھ مخلوق میرے پاس آئی، انہوں نے عرض کی اپنے رب کے آگے کچھ عرض کی، میں نے ان کی عرض اپنے رب کے آگے پیش کی، ان کے اوپر کرم ہوا، تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ تنگ کر مجھے، نہ الجھ میرے ساتھ۔ کہنے لگا کہ ایسے آپ نہیں باز آتے، تو اس نے کوئی جادو اپنا ان کے اوپر کرنے کی کوشش کی، 1 2 3 4 5 جب تو سارے کرتب آزما چکے ہیں، سارے وار کر چکا،
کہنے لگا کہ اچھا لگتا ہے آپ نے کچھ سیکھا سوکھا ہوا ہے، اچھا مجھ پہ کر کے دکھائیں پھر، اگر میرا آپ پہ نہیں چلتا تو آپ مجھے کچھ کر کے دکھائیں۔ آپ نے پھر اس کو کہا کہ میں اللہ کے بندے نہ الجھ میرے سے، نہ مجھے تنگ کر، میں اللہ کا ایک کمزور سا ایک عاجز سا بندہ ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، نہ میں لوگوں کو کہتا ہوں ان چکروں میں پڑھو۔ جب اس نے اصرار کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے پیر کے نیچے سے اپنی جوتی نکلی، اپنی جوتی اس کے پیر کے نیچے سے نکلی اور اس کے سر کے اوپر پڑنے لگ پڑی۔ اب ہاتھ باندھے اور عرض کرنے لگا کہ مجھے معاف کیجئے، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میں نے نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ خبردار رہو، یہ اللہ کریم کا اعلان ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس کی دوستی میرے ساتھ دوستی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے، اور میں اپنے بندے کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میرا رب ہے، اس کی طرف سے تجھے کوئی تیری اصلاح کے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ جوتی واپس چلی گئی، اور جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت داتا گنج کہ جن کا فیض حر صغیر میں ٹھاٹھے مارتا ہے، جن کے بارے میں خواجہ غریب نواز جیسی ہستی میں آ کے بیٹھ کر وہ چلا کاٹا اور ان کی زبان سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور قدر ہوتا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما۔ تو غلاموں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جادو ہے، اور پھر ادھر تک کہنے کے بعد ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے بات کرتے ہیں کہ استغفر اللہ کہ تیرے میرے تے ہو گیا تو کی ہے۔ وہ جملہ میں نہیں نکالوں گا کہ میرے شیخ فرمایا کرتے قربان جاؤں میں اپنے پیر کامل۔ وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر نہ شد، آپ فرماتے ہیں لیکن کم نہ شد۔ آپ اس طرح تربیت فرماتے ہیں کہ خبردار ایسے جملے زبان سے نکالو بھی نہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ روحانی دنیا میں بندہ نیچے گرتا ہے، اگر جب کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو روحانی دنیا میں وہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ روحانی دنیا میں عروج کے لیے لازم ہے کہ بندے کی زبان سے جب نکلے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا شانوں کی باتیں کرتے ہوئے۔ خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کرنے۔ اب آپ جتنے ادھر بیٹھے ہو، یا جتنے انگلینڈ میں ہو، یا جتنے پاکستان میں، یا جتنے الحمدللہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، جن کا تعلق عیدگاہ کے ساتھ ہے، اب بڑے سے بڑا مقرر تو یہ کہہ سکتا ہے، جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا وہ یہ اس پہ لکھا بھی ہے انہوں نے، وہ کہتے بھی ہیں، لیکن قربان نہ جائیں اپنے مشائخ قرآن کے اپنے مرشدان کریم کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خبردار ایسا جملہ بالکل زبان سے نہیں نکالنا۔ میرے پیر و مرشد نے تو اس پہ قلم بھی اٹھایا، آپ نے لکھا بھی اس کے اوپر، اور لکھنے کے بعد آپ نے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس وہ بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہا جائے۔ آپ نے اس کے اوپر بڑی راسل گفتگو فرمائی ہے، لکھا بھی ہے، آپ کے اس کے بارے میں بے شمار خوبصورت درس بھی ہیں۔ کیا فرمایا کرتے ہیں؟ آج کا ایک تھوڑا بہت پڑھا ہوا سیکھا ہوا اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس لے آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس پہ جادو ہے، وہ چھو کرتا ہے اور وہ جادو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے وہ جادو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جن کے نالین پاک کا یہ صدقہ ہے، جن کے دربار پاک کی یہ روشنی ہے۔ اور پھر وہ واقعہ آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، آپ خوبصورتی سے فرمایا کرتے۔ تو میں جو بات کرنے چلا تھا، جو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ جادو کی بات ہو یا کوئی بھی ایسی چیز، ہم سب کے سب ایک عجیب کیفیت میں سرشار ہو کر، ہمارا دل یہ گواہی نہیں دیتا، ہم کھڑے ہو کر کہتے نہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نہیں جاتی باتیں۔ ہمارے آقا کی شانیں ان سے بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ خیرات کہاں سے ملی؟ یہ کس جگہ سے ہمیں یہ مضبوط ایمان ملا؟
کس مقام سے ہمیں ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ ہم اس انداز سے رنگے گئے، یہ اور کہیں سے نہیں، یہ اللہ کریم نے ہمیں ہمارے اوپر جہاں کرم کیا کرم کیا کرم کیا کرم کیا، وہاں پہ مزید کرم کیا کہ ہمارا تعلق ایسی جگہ سے جوڑا کہ جدھر سے ہماری اس خوبصورت انداز سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہوں گا ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ میں روب و دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آ کے کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ سامنے نہیں، میرے سے سال کی مسافت پہ بھی ہوگا، اس وقت بھی جب وہ یہ تصور کرے گا کہ میرے آگے جا کے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے دل میں میرا خوف ہوگا، میرا دبدبا ہوگا، وہ کبھی یہ جرت نہیں کر سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ رونق افروز ہیں محل مبارک میں، اور کفار نے کوئی سازش کی، کسی کوئی پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے سامنے تو ہم جا نہیں سکتے، آپ کے آگے جا نہیں سکتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سجدے میں ہوں گے نا بیت اللہ شریف میں، اس وقت انہوں نے ایک گھنونی سازش کی کہ ہم یہ عمل کریں گے کہ آپ علیہ السلام جب آپ سجدے میں ہوں گے، ہم پیچھے سے ایک دم جا کے اور ایسی حرکت کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اس کی خبر ہو گئی، انہوں نے یہ سوچا، دربار اعلیٰ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان۔ انہوں نے یہ گھنونا خیال ہے ان کے ذہن میں، انہوں نے یہ سازش کی ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ تو ہم سب ادھر کھڑے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی پہلے سے خبر ہوتی، آپ علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ تھی نہیں، نہ ہے، ہر چیز کی خبر ہوتی۔ یہ تو جب جنگ خندق میں بڑی بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نا کفار کو، ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، بالکل یہ حوصلہ ہار بیٹھے کہ بس اب ہم مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ایک دن یہ اسی خیال اور تصور میں کہ کتنی رسوائی ہوئی، کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کس بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہم ادھر سے بھاگے ہیں، اس خیال میں ابو سفیان کے دل میں یہ خیال بیٹھے ہوئے کہ کیا وجہ ہے، کس طرح سے ذہن میں آیا کہ ایک ہی چیز ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے نا طاقت کا مرکز، جو ان کی طاقت ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت اگر کسی طرح سے کوشش کر کے اسے گھنونا منصوبہ کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان کے درمیان موجود نہ ہوں تو یہ ان کو تو ہم ایک لمحے میں سب کو برابر کر دیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اب دہرایا نگاہ کہ کون ایسا بندہ مجھے مل سکتا ہے کہ جو اس معاملے میں کامیاب ہو جائے۔ پتہ چلا کہ فلاں مقام پر ایک بہت بہادر جرت والا بندہ ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، اس کے پاس پیغام بھیجا، اسے بلوایا، جب آیا بڑی خدمت کی، بڑی عزت کی، اپنا منصوبہ سامنے رکھا، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے کہ یہ منصوبہ ہے اور یہ میرے دل میں بات ہے، اور یہ جو کچھ عزت دی ہے، جو کچھ انعام سے نوازا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اور دوں گا اگر مقصد میں کامیاب ہو گے، آپ واپس آؤ گے۔ تو اپنا منصوبہ سامنے رکھ دیا آقا علیہ السلام کے بارے میں۔ اب جب وہ یہ جس حوالے سے یہ حدیث ایک دم میرے ذہن میں آ گئی، جب وہ جانے لگا تو ایک چیز کہنے لگا ایک بات میں بتا دوں،
کہ اس وقت تیرے اور میرے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں، تو ہے یا میں ہوں۔ حالانکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں جب یہ ادھر پہنچے اور فدیہ مقرر ہوا بدر کے مقام پہ، جن کو لے بھیجایا گیا قیدیوں میں، تو فدیہ کے معاملات ہوئے، طے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کے لیے جو فدیہ مقرر کیا وہ زیادہ تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بہت بعد کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میرے پلے کچھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ کے پلے کچھ نہیں، وہ جو چچی کے ساتھ آپ نے جب آپ آ رہے تھے اور اسے جو پوٹلی باندھ کے دی تھی اور کہا تھا اس جگہ پہ اسے دفن کر دو، اگر میں کام آ گیا تو یہ جو رقم، یہ جو ہے دولت، یہ پیچھے تمہارے کام آئے گی، اور بچوں میں اس طرح تقسیم کرنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کے اس وقت انہوں نے، یہ بہت بات کی بات ہے، یہ سن کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اگر آپ اس کی خبر کر دیتے ہیں تو میں آپ کے اوپر ایمان۔ لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہی ابو سفیان یہ جب بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بات یوں ہے کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ اس وقت آپ کے اور میرے علاوہ کسی کو بات نہیں کہ ہم نے کیا پلاننگ کیا، کیا منصوبہ بنایا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو خبر ضرور دے رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن اس چیز پہ کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ آخری جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ انہیں اس کی خبر ہو گئی، وہ اس کو جان لیں گے۔ اب آپ اس لیے بتایا کہ جانا تو بڑے خیال سے جانا، ان سے ہماری کوئی پلاننگ چھپی ہوئی رہتی نہیں ہے، انہیں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ اب یہ گئے، کہا جاتا ہے کہ 6 دفعہ سورج ڈوبا نکلا، 7ویں دفعہ جب سورج نکل رہا ہے تو ان کا سفر ختم ہوتا ہے، یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ ادھر پہنچنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کسی سے، اب ادھر میں اسی مقام پر آپ کو لے چلتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے دربار پاس یہ ادھر پہنچے مدینہ المنورہ میں، اور کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں کہاں مل سکتا ہوں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر اپنے غلاموں میں بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ خندق کے بعد ان کی یہ کیفیت پھر بڑی ایک عجیب حالت میں ہے، حوصلے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو سفیان کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے فلاں بندے کو، فلاں کے بیٹے کو بلوایا، فلاں کے بیٹے کو بلوایا، اس کے ساتھ یہ پلاننگ کی اور پھر اسے بھیجا، روانہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ بھیجتے ہوئے کہہ دیا خیال سے جانا، بات میں اور تو کر رہے ہیں، انہیں خبر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آ کے آپ پہنچ گیا مدینہ منورہ میں، اور فلاں بندے سے پوچھا، آپ سارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، آپ اسی طرح بیان فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام جب واپس آتے، کہ آپ علیہ السلام کسی غزوے میں بھیجتے، کسی جگہ پر جہاد پہ بھیجتے، جہاد سے جب واپس آتے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرنے لگتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت ہے کہ ہم بیان کریں؟ آپ فرماتے تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ اور بے شمار حدیث مبارکہ ہے کہ غلام عرض کرتے کہ آپ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، اگر آپ بیان فرمائیں تو وہ ہمارے لیے بھی بڑی تقویت کا باعث ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرما دیا کرتے کیسے میرے غلام گئے، کیسے فتح حاصل کی اور کیسے واپس آئے، ایک ایک باریک سے باریک بات بھی آپ علیہ السلام بیان فرمایا کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ بات اس نے پوچھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھو وہ داخل ہو رہا ہے، آپ نے انگلی مبارک اٹھائی کہ وہ داخل ہو رہا ہے، صحابہ کرام لپکے کے اسے پکڑے، اس سے پہلے کہ صحابہ کرام کی اس کی طرف بڑھتے، اس تک لپکتے، اس کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ میں امان چاہتا ہوں۔ آپ نے غلاموں کو فرمایا پیچھے ہٹو، انہوں نے کہا آپ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں،
جس وقت ابو سفیان نے یہ کہا تھا نا کہ میں اور تو ادھر بات کر رہے ہیں، انہیں خبر ہوگی میرے دل نے اس وقت گواہی دی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ خبر رکھتے ہیں کہ میں نے یہ سفر کسی بری نیت سے نہیں کیا، آپ کے قدموں کے اوپر سر رکھنے کے لیے کیا، مجھے قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غلاموں کو فرمایا کہ ہٹ جاؤ، میں اس جگہ تک بات کر رہا تھا، آگے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سفر اختیار کیا تو میری زیارت کی خاطر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں۔ میں ادھر اس پہ بات پہ چلا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ خبر رکھتے ہیں، آپ کو خبر تھی کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب عرض کی نا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ نے کہا کہ نہیں ضرورت تمہاری کسی کی، اب تم میں سے کسی نے جانا نہیں، بلکہ تم یوں کرو کہ گرد و نواح جو پہاڑ ہیں ان پہ چلے جاؤ، میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا اور آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف میں قدم رکھتے ہیں اور وہ جو ابو جہل نے منصوبہ بنایا تھا، وہ اوجڑی وغیرہ وہ سارا، اب یہ بھاگتا ہے، الٹے قدموں بھاگ پڑا بیت اللہ شریف سے۔ اس کو بھاگتے دیکھ کے باقی بھی سب گھبرا گئے، سب پیچھے بھاگ پڑے، اس کے جتنے کفار، خالی ہے بیت اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے رب کی عبادت کی، سجدہ کیا۔ اب یہ جب وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے اور پیچھے اس کے سارے چیلے اس کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دور جا کے اسے پکڑا کہ پلاننگ کیا کی تھی اور بھاگ پڑا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کدھر گئے وہ اونٹ؟ کہنے لگے کون سے اونٹ؟ کہتا ہے میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، میری طرف تو بپھرے ہوئے اونٹ۔ اس انداز سے بھاگے کہ مجھے ایک پتا تھا کہ میں نے ایک لمحہ اگر دیر لگائی تو یہ مجھے اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے۔ تم نے نہیں دیکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نہیں دیکھے، تو نہیں دیکھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر کامل، میرے مرشد، آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حفاظت آپ کا رب فرماتا ہے ہر جگہ پہ، ہر مقام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سامنے کوئی آ سکا نہ کسی کی جرت۔ میرے پیر و مرشد تو فرمایا کرتے کہ رسول اللہ کا جس نے دامن تھام لیا نا، جس نے رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا، اس کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو آپ ہی ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارے اوپر یہ جو کرم ہے، یہ احسان ہے، یہ جو اپنے آقا اپنے رب کا کرم، اس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں جس قدر ہو سکے، اور اس محبت کو آگے پھیلائیں۔ یہ پیغام میں تقریباً اب ہر جگہ دنیا جدھر بھی جا رہا ہوں، ملک میں ہوں یا باہر، دوستوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اب اسے اپنی حد تک نہ رکھیے، اسے لے کے اس سے یہ مراد قطعی نہیں۔ میں نے پہلے کہتا ہوں اور پھر کیا کہا، اور میں نے اکثر و بیشتر کہا ہے کہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنے تمام روحانی اولاد سے بہت خوش ہوں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، لیکن اور زیادہ آگے، اور زیادہ کاوش، اور زیادہ کوشش، اور زیادہ ایکٹیو ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیغام کو اسے عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے دن میں ضرور اپنے وقت پہ نگاہ ڈالیے کہ آپ نے اپنے وقت کے کتنا حصہ، کون سا لمحہ اس انداز میں گزارا کہ وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے فروغ کی خاطر تھا۔ اصل میں تو میرے پیارے دوستو ہے ہی یہی سب کچھ۔ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، آج نہیں تو کل دنیا نے مٹ جانا ہے، تو دنیا میں جو آئے ہیں انہوں نے تو مٹنا ہی مٹنا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، ادھر کسی نے نہیں رہنا۔ یہ لمحات عارضی، یہ زندگی عارضی، ادھر کے سارے معاملات عارضی۔ میرے شیخ اکثر فرمایا کرتے اپنے شیخ کا والا دیکھ کے، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کا، کہ باقی کے ساتھ دل لگاؤ تم بھی باقی ہو جاؤ گے، فانی کے ساتھ دل لگاؤ گے تو خود بھی فنا، وہ بھی فانی ہے تمہیں بھی فنا کر ڈالے گی۔ کوشش اس سمجھ کی کریں کہ اپنا تعلق اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ
مضبوط سے مضبوط تر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہو اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو کو اسے عام کیجیے. جس قدر ہو سکے اسے پھیلائیے, جس قدر ہو سکے اسے جگہ جگہ, اور فخر سے سر بلند رکھیے. میں بات اپنی سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے عیدگاہ پاکستان میں کوئی بھی مقام ہو یا اس وقت دنیا میں, مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے, جدھر وہ دوسری وبائیں بہت زیادہ پھیلی ہیں ادھر بھی دیکھیں تو آپ کے بھائی, آپ کے دوست, آپ کے روحانی اصل جو ہماری اصل جو طریقت فیملی ہے اس کے افراد اتنی خوبصورتی سے کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر, ہر مقام پر, ہر بندے کی زبان پہ یہ ضرور آتا ہے اللہ کے فضل. اس پہ جتنا شکر ادا کریں تو کم ہے. کیوں راجہ صاحب کہ جب غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں, مطلب اس پہ رش کرتے ہیں کہ الحمدللہ عیدگاہ کے دوست جس طرح ایکٹیو ہیں کوئی کرکٹ ایکٹیو ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے, اس کا فضل ہے, اس کے انعامات ہیں, اس کے احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور زیادہ آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنی محنت کو, اپنی کاوش کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ہم نے ہر لمحے, ہر آن آگے سے آگے جانے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے پاس یہ ہے نا, میں نے جس حوالے سے یہ مضمون پھیلایا تھا کہ یہ ہے نا, اپنے آقا کے ساتھ محبت بھی ہے نا جی, والہانہ محبت ہے, والہانہ عقیدت ہے. اللہ کے کرم سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بیٹھ جائیں جناب, آگے آگے اوکے بیٹھ جائیں. جی میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں, پوری توجہ سے میری طرف دیکھتے رہیے گا. ہے نا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی سی محبت ہے نا, ڈاڈی محبت, کیوں جی ہے نا کہ ایک لمحہ بھی مطلب کہ وہ تو اس کا تو تعلق عیدگاہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا نا, کہ جو ایک لمحہ بھی لگانے کا سوچے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت پہ آپ پہ جان قربان کرنے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. اتنا ڈاٹا سمجھایا نا, اگر یہ نہیں سمجھا سکے آپ, مطلب ہم سینکڑوں سال ہو گئے عیدگاہ ایک ہی پیغام دے رہی ہے نا کہ اپنے آقا کے ساتھ والہانہ عقیدت کرو. اپنے آقا کے اوپر تن من دھان, بیٹا ہے تو آقا پہ قربان, بیٹی ہے تو آقا پہ قربان, ماں ہے تو آقا پہ قربان, باپ ہے تو آقا پہ قربان, مکان ہے تو آقا پہ قربان, دکان ہے تو آقا پہ قربان, آن ہے تو آقا پہ قربان, زندگی ہے تو آقا پہ قربان. اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے کچھ ڈلے جب بولتے ہو کچھ پیار ہے نا اللہ کے فضل سے. اس وقت ملینز کے حساب سے ہو دنیا میں, اور ایک لمحے کے اندر اندر مجھے اپنے ہر بیٹے کے اوپر یہ مان ہے الحمدللہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی بھی وقت, وہ میرا بیٹا ہو یا میری بیٹی ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو, میں نے اس کے اندر یہ کرنٹ بھری ہے کہ میں نے اگر کسی وقت بھی اسے پکارا نا کہ بڑھ اور رسول اللہ کے اوپر جان قربان کر دے, وہ ایک لمحہ بھی نہیں ہے. مجھے مان ہے اپنی اولاد کو, میں جو کہتا ہوں نا کہ I'm a proud father, مجھے اس پہ مان ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ. اب اس وقت جتنے ہو, کیوں جی لگا گے ایک سیکنڈ, کوئی لگائے گا ایک سیکنڈ, ایک لمحہ نہیں لگائے گا. مجھے اس پہ پورا یقین ہے, پختہ یقین. جی
نبی تو بہت بڑے ہیں، ہم تو آپ پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ جذبہ ہے اور یہ میری اچیومنٹ ہے الحمدللہ، یہ وہ سینس آف اچیومنٹ ہے کہ جس کے اوپر میں فخر سے